فبعث بها إلى الآفاق وراء عبد الله بن يحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا واحتج بعض أهل الجائز من مناولة الحديث. زورا کو بھی شروع کرو. کم نے شروع کر دے. حدثنا اسماعیل باب ما يذكر في المناولة. كتب اليمين السجدي في كتابا وقال لا تقرأوا حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان فروا على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. باب ما یذکر فی المناولہ وکتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان. جو کچھ مناولہ میں ذکر کیا جاتا ہے، مناولہ کی تعریف گزر گئی، اور عالم علم کی گفتگو اور کتابوں کو وہ جو دوسرے شہروں میں منتقل کر کے بھیجتے ہیں، اس کا بات صبر کو. اور شہروں کو کتابوں کا لکھا جانا اور علماء کا کتابیں بھیجنا. پہلے تو یہ تھا کہ آپ المشافہ پڑھتے ہو، اب ایک کتاب کو بھیج دیا، آپ اس کتاب کو پڑھو کراچی میں. اور اس کی مثال دی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ آج کل لوگ لہجوں میں اختلاف کرتے ہیں، اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھنے کو ٹھیک کہتے ہیں اور لہجوں میں قرآن پڑھنے کو غلط سمجھتے ہیں. ان اللہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف. اللہ نے 7 حروفوں میں قرآن کو بھیجا ہے، تو 7 حروف 7 لہجے ہیں، تو انہوں نے بھیجا. سب لوگوں نے اس کو بطور قرآن مجید قبول کیا. ہوا یہ تھا کہ بعض صحابہ دور کے شہروں سے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے اختلاف کو ختم نہیں کرو گے تو امت تقسیم ہو جائے گی. اور اختلاف ہے لہجے کا. تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نسخہ منگوایا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا تھا. کس زمانے میں لکھا گیا تھا؟ اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد چونکہ خلافت جناب عمر کے پاس آئی تو وہ نسخہ بھی جناب عمر کے پاس آیا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ نسخہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے پاس تھا. کس کے پاس تھا؟ ام المومنین کے پاس. ام المومنین سے جناب عثمان نے منگوایا، اس سے نقل کر کے پھر واپس کیا. اور وہ جو نقل تھا وہ انہوں نے تمام شہروں کو بھیجا. عراق کو بھیجا، بغداد کو بھیجا، شام کو بھیجا، دمشق کو بھیجا، اور کہا کہ اب مکے کو بھیجا، اور کہا اب قرآن مجید کی قرأت اس طرح ہوگی. قرآن مجید کی قرأت اس طرح. تو اب انہوں نے بھیجا، لوگ تو سامنے نہیں تھے، لوگوں کے پاس کتاب آئی اور اس کتاب کو لوگوں نے قبول کیا اور آج تو قبول ہے. تو اس طرح اگر آپ حدیث بھیج دو کوئی کتاب میں لکھ کر اور اسے کہو کہ آپ اس کو مناولہ کہتے ہیں. مناولہ کی 2 قسمیں ہیں، مقرونۃ بالاجازہ وغیر مقرونۃ بالاجازہ. یعنی اگر محدث یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میں بھیجتا ہوں اور اجازت دے آپ اس کو آگے پھیلاؤ تو یہ مقرون بالاجازت ہے، اس کے پھیلانے میں کوئی حرج نہیں. البتہ کہ وہ محدث کہتا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے اس کو آگے سنانے کی، تو اس میں پھر آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ وجدت فی کتاب فلان، وجدت فی کتاب فلان، اس طرح آپ نقل کر سکتے ہو، لیکن پھر آپ وہ غیر مقرون بالاجازت. وقال انس نسخ عثمان المصاحف. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نقل کیے مصحفیں، فبعث بها الى الآفاق، اور اس کو بھیجا کناروں میں. ورا عبداللہ بن عمر و یحییٰ بن سعید و مالک ذالک جائز. ان کی رائے ہے
یحییٰ بن سعید، عبداللہ بن عمر کی اور امام مالک کی کہ یہ ٹھیک ہے۔ واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولۃ بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث کتب لامیر سریۃ کتابا وقال لا تقرؤوا حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس واخبرهم بأمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سریے کے امیر کو کہا کہ یہ خط لے لو، لیکن 2 دن سفر کرنے کے بعد کھولو۔ 2 دن سفر کرنے کے بعد کھولو، پہلے نہیں کھولو، 2 دن کے بعد کھولو۔ تو ان کو کہا تھا کہ آپ قریش مکہ کے حالات لے کر آؤ۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو لوگ خوشی سے نہیں جانا چاہتے ہیں تو ان کو زبردستی نہیں لے جاؤ۔ وفد تھا، 2 لوگ اس بنیاد پر واپس بھی ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے کہا جو خوشی سے نہیں جائیں گے تو اجازت بھی نہیں۔ تو اب اس خط کو کھولا 2 دنوں کے بعد، وہاں کیا نہیں کھولا تو مناولہ ہو گیا۔ وبه قال حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبید اللہ ابن عبد الله ابن عتبہ ابن مسعود ان عبد الله ابن عباس اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابه رجلا کہ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو خط دے کر بھیجا۔ یہ پہلی بات گزری ہے اس میں، الى عظیم ان يدفعوا الى عظیم البحرین فدفعوا عظیم البحرین الى کسرا فلما قرأوا مزقوا فحسبت ان ابن المسیب قال فدعا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق۔ کسرا یہ لقب ہے بادشاہ کا، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں اور مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں۔ میرے خیال میں تم نہیں آؤ، نہیں کیا کہتا ہے؟ تمہارا معمول بن گیا ہے 8 بجے آنا بھائی، ایسا نہیں کرو بھائی۔ کمال پھیپڑا یار، وہ 8 بجے پھیپڑا ایسے 7 بجے میں کیا ہوتا ہے، 6:30 میں کیوں نہیں آتا؟ تو ایران کے بادشاہ کو کس طرح کہتے ہیں؟ جب نبی علیہ السلام کا خط اس کو ملا تو اس نے اس کو پھاڑا۔ کیا کیا؟ پھاڑا۔ بولو بھائی۔ خط کو پھاڑا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس نے میرے خط کو پھاڑا اللہ تعالیٰ اس کو پھاڑ دے۔ یہ دعا پھر لگ گئی اور یہ دعا اس طرح لگی ہے، یہ دعا اس طرح لگی ہے کہ خسرو پرویز نام تھا اور اس کے بیٹے کا نام تھا شیروے اور اس کی بیوی کا نام تھا شیرین۔ خسرو پرویز بادشاہ ہے جو خط پھاڑنے والا ہے، تو اس کا بیٹا جو شیروے ہے اسے اپنے سوتیلی ماں سے عشق ہو گیا۔ وہ اپنی ماں پہ وہ اپنی ماں پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، وہ اپنی ماں پہ ہاتھ ڈالنا، لیکن باپ کی موجودگی میں وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ میں باپ کو قتل کر دوں گا، پھر تو میں بادشاہ ہوں گا اور پھر یہ پھر میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کا باپ اس کو سمجھ گیا تو اس نے ایک ایسی ترکیب بتائی کہ میرے مرنے کے بعد یہ قتل ہو جائے، بیٹا بھی۔ تو اس نے جا کر اپنا خزانہ کھولا اور خزانے میں ایک شیشے میں بوتل میں زہر ڈالا اور اس کے اوپر لکھا کہ یہ قوت با کے لیے بہت مقوی ہے، مقوی قوت با، مردانہ قوت کے لیے یہ طاقت دیتی ہے۔ جب وہ اپنے باپ کو مارا اور تخت نشین ہو گیا، فارغ ہو گیا، ایک دن اس کو خیال آیا کہ میں خزانہ کو دیکھوں،
جب خزانہ کو دیکھ کھولا تو اندر ایک شیر پڑی ہوئی تھی، قوت ہبا. وہ تو قوت ہبا کا مریض تو تھا، وہ اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا، تو وہ بہت خوش ہوا. اس نے خوشی خوشی وہ پیا اور وہی مر گیا. کتنا ہوشیار باپ تھا اس کا. تمہارے باپ سے زیادہ ہوتے. جب وہ مرا تو اس کی ایک بیٹی تھی، وہ بیٹی تخت نشین بن گئی. وہ چھوٹی تھی، عمر میں چھوٹی تھی، تو ظاہر ہے پھر لوگ اسے نہیں ڈرتے تھے. تو رفتہ رفتہ لوگوں نے آزادی حاصل کی. ایک علاقے نے کہا ہم آزاد ہیں، دوسرے نے کہا ہم آزاد ہیں. اس طرح تمام کے تمام لوگ آزاد ہو گئے اور ان کی تخت ختم ہو گیا. اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ثابت ہو گئی کہ اللہ ممزق کل ممزق، یا اللہ ان کے بادشاہت کو اس طرح ٹکڑے کر دے کہ آگے ٹکڑے نہ ہوں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دے. اب دیکھو، وبه قال حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابه رجلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب دے کر ایک آدمی کو بھیجا، ان يدفعوا الى عظیم البحرین، اور وہ دے دے عظیم بحرین کو. بحرین کے بڑے کا نام منذر تھا. فدفعوا عظیم البحرین الى کسرا، ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا براہ راست بادشاہ سے ملاقات مشکل تھی. آپ نے اگر بادشاہ کو خط دینا ہے یا کوئی چیز دینی ہے تو آپ سے ملا ہوا جو بادشاہ کا صوبہ ہے اس کے بڑے کو دینا ہے، پھر وہ آگے پہنچا ہے. تو عظیم بحرین نے یہ کسرا کو دیا. فلما قرأوا مزقه، اور جب اس نے پڑھا تو اس کو پھاڑا. فحسبت ان ابن المسیب قال، کہتے ہیں یہ اگلی بات جو ہے یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن ابن مسیب نے کہا ہے. فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق، دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس کی حکومت. ایک بات، اس کو غصہ کیوں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا جب خط لکھتے تو بسم اللہ لکھتے. تو طریقہ ان کا یہ ہوتا تھا من محمد رسول اللہ الی کسرا، من محمد رسول اللہ الی عظیم البحرین، من محمد رسول اللہ الی کیسر روم. آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے اسلام کی دعوت ہوتی. اس لیے اس میں غصہ ہے کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، اس نے میرا نام پہلے کیوں نہیں لکھا اور بعد میں کیوں لکھا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر وہ خفا ہو گیا، غصہ آ گیا کہ ان کو چاہیے تھا یہ لکھتا الی کسرا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کو تکی نہیں بنتی. جو آدمی خط بھیجتا ہے قانون یہ پہلا اپنا نام دے گا کہ میں کون ہوں، میں محمد ہوں. کس کو خط بھیج رہا ہوں؟ محمد رسول اللہ. اب ذکا الرحمان اگر خط بھیجتا ہے تو یہ اس کے بعد میں لکھے گا من ذکا الرحمان، ذکا الرحمان کی طرف سے خط ہے. کس کو؟ الی جان محمد، جان محمد صاحب کو. کیا بات ہے؟ ہماری شادی کرا. یاد ہی نہیں دلایا. جاؤ انسولین لاؤ، انسولین لے آؤ وہاں سے. کہاں سے؟ فریج میں وہ میرے انسولین ہے وہ لے آؤ. جلدی جلدی جاؤ، تیز تیز جاؤ. چلو آگے چلو. قال حدثنا محمد بن مقاتل بن الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا او اراد ان يكتب فقيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا مكتوبا فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني انظر الى ابياتي في يدي فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انس. اگلی روایت ہے، طالبات نے تو نہیں پڑھا، کیوں پتہ سو گئی ہیں. حدثنا محمد بن مقاتل پڑھو.
مزہ نہیں ہے. یہ بات اس بارے میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے ایک مہر بنائی، خاتم. تو صحابہ نے کہا کہ یہ لوگ اس خط کو پڑھتے نہیں ہیں یا اہمیت نہیں دیتے جس خط پر مہر نہ لگی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجبوری کی بنیاد پر ایک مہر بنائی. وہ تم لائے ہو، وہ کدھر ہے؟ محمد پہلے لکھا ہوا تھا محمد، تھوڑا نیچے رسول نہیں، نیچے لکھے ہوئے محمد بڑا کر کے، اوپر رسول، اوپر اللہ. مارا کس کو؟ رومان، یہ ایک لوٹے میں پانی بھرو نا، اس کو 5 منٹ رکھو، یہ بہت ٹھنڈا ہو گیا، برابر ہو گیا. نقشو قلم دے دو، قلم دے دو، آپ کو نقشو سمجھاؤں. نقشو محمد رسول اللہ. یہ لفظ محمد سمجھ آ گیا؟ شاہ جی اوپر دیکھو، محمد لمبا لکھا، رسول درمیان میں شروع کیا، تھوڑا سا آگے بڑھایا، اللہ درمیان میں شروع کیا، تھوڑا آگے بڑھایا. بچیوں آپ کو تو نظر نہیں آتا، آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ محمد لکھو ذرا بڑا کر کے، اس کے اوپر رسول درمیان سے شروع کرو، کہ رسول کا لام محمد کے دال سے آگے چلا جائے، اور لفظ اللہ کو درمیان سے شروع کرو، اس طرح کہ لفظ اللہ کی ہاں وہ رسول کے لام سے آگے نکل جائے. کیوں لٹائے ہو؟ دیتے کھڑے خراب یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماہر ہے. یہ ایسا بہانہ کرو کہ ہم سمجھ جائیں غصہ ختم ہو جائے. آئندہ کے لیے رات کو آیا تھا، تمہاری چھٹی بن ہے، تم دن کو جاؤ اور رات کو آیا تھا. چلو آگے، کل ٹنڈے لگیں گے آپ. کون کہتا ہے؟ نہیں تو میرے والا ہے، وہ جو آپ لوگ لائے وہ کہتا ہے شبیر گنر کو، اس کو بولے لے آئے نا. عن انس بن مالک قال كتب النبي صلی اللہ علیہ وسلم کتابا او اراد ان یکتب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے بعد تمام دنیا کے لوگوں کو، اکثر لوگوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی خط کے ذریعے. تو کہتے کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب، آپ نے خط تو لکھا، یا یہ کہ وہ اراد ان یکتب، راوی کو شک ہو گیا، لکھنا چاہتے تھے. تو دونوں ہوئے ہوں گے، ایک خط لکھا ہوگا، دوسرا لکھنا چاہتے ہوں گے.
فقیل لہم، ان کو کہا گیا انہم لا یقرؤون کتابا الا مکتوبا، یہ تو وہی پڑھتے ہیں وہی خط جس پر مور لگی ہوئی ہے، فاتخذ خاتما من فضۃ، اس کو ادھر مڑو، اس نے اپنی لی مور، تھوڑا ادھر کرو نا، مجھے بھی لگے گا آپ کو بھی لگے گا، تھوڑا اوپر کرو، گاڑو نکل گیا ادھر سے، نکل گیا۔ تو انہوں نے چاندی سے آپ کے لیے ایک مہر بنائی گئی، نقش محمد رسول اللہ، کانی انظر الی بیاضہ فی یدہ، گویا وہ مہر کی جو سفیدی ہے وہ ان کے ہاتھوں میں نظر آ رہی ہے، الی بیاضہ فی یدہ، یعنی اس کا اثر نظر آ رہا ہے۔ فقلت لقتادہ من قال نقش محمد رسول اللہ، یہ نقش محمد رسول اللہ کس راوی کا اضافہ ہے، یعنی کس کا کہنا ہے؟ قال انس، جی اونچا بولو، عبارت پڑھو۔ قال حدثنا سفيان قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا هريره مولى عن ابي طالب اخبره عن ابي طالب الذي ان رسول صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذا قبل ثلاثه نفر فقبل اثنان الى رسول صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فقال فوق على رسول صلى الله عليه وسلم فاما احدهما فراى فرجة في الحلقة فجلس فيها واما الاخر فجلس خلفهم واما الثالث فادبر غائبا فلما فرغ رسول صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآوى الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله. بعد میں کرو، ہاں نا، لیکن بعد میں کر لو، سبق نہیں ضائع کرو گے۔ 3 آدمی آئے، کدھر لگایا؟ ڈوڈیال کو لگایا ہے، مجھے تو نہیں آ رہا، پہلے ٹھیک تھا۔ یہ ساتھ میں کی دے جی 3 آدمی آئے نبی علیہ السلام کی مجلس میں، تینوں طالب علم، بولو تینوں طالب علم۔ ایک آیا تو اس نے آگے جگہ دیکھی تو وہ آگے بڑھا، وہاں بیٹھ گیا۔ دوسرا آیا تو اس نے حیا کی، پیچھے بیٹھ، ادھر نہیں آ رہا، اس کو تھوڑا دیر کر، اور تیسرا واپس چلا گیا، تیسرا واپس آیا۔ توجہ ہے جی، کتنے لوگ آئے؟ 3 آدمی۔ ایک کو آگے جگہ میں دی، وہ آگے بیٹھ گیا نبی علیہ السلام کی باتیں سننے کے لیے، دوسرے کو حیا آئی تو پیچھے بیٹھ، تیسرا واپس چلا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کے بارے میں کہا کیا آپ کو ان کے حوالے نہ بتاؤں؟ جی بتائیں۔ وہ جس نے آگے جگہ ڈھونڈی وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، وہ جس نے حیا کی اللہ نے اس کے ساتھ حیا کی، اور وہ جو واپس چلا گیا وہ معروف ہو۔ سمجھ آ گیا؟ بتا سکتے ہو؟ دوبارہ بتاؤں؟ 3 آدمی آئے نبی علیہ السلام کی مجلس میں، ایک نے دیکھا جگہ نہیں، واپس چلا، دوسرے نے دیکھا آگے جگہ، وہ آگے بیٹھ گئے، تیسرے نے دیکھا یار آگے کیا پھیلاؤں گا، پیچھے بیٹھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
وہ جس نے آگے جگہ دی اس کی فضیلت زیادہ ہے، اللہ نے اس کو جگہ دی جس نے آگے جگہ ڈھونڈی، اور جس نے حیا کی اس سے اللہ نے حیا کا عمل کیا، اور جو واپس چلا گیا وہ محروم ہے۔ اب یہاں ایک بات، سب سے پہلی فضیلت اس کی ہے آگے والے، اور وہ محروم ہو گیا، وہ تو محروم ہو گیا۔ لیکن یہ جو درمیان والا حیا کرنے والا ہے، اس کے بارے میں ایک بات، اس کے دو ترجمے سے کہ اس نے حیا کی اور اللہ نے آگے وہ پلانگا نہیں، اللہ نے حیا کا معاملہ کیا اور اس کو اتنا ثواب ملا کہ وہ پہلے والے سے زیادہ مل گیا۔ یہ کام محمود ہے۔ اب دوسرا یہ ترجمہ ہے کہ اس نے حیا کی، اس کو علم میں حیا نہیں کرنا چاہیے تھا، جب اس نے علم میں حیا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب دینے، درجہ دینے میں حیا کی۔ تو اب اس کا دوسرا نمبر سمجھ گئے ہو؟ کیا سمجھے ہو؟ تین آدمی نبی رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے، ایک جو سب سے آگے بڑھ گیا، دوسرا جو اس نے حیا کی اور دوسری جگہ میں وہاں بیٹھ گیا، تیسرا واپس چلا گیا۔ تم ادھر بیٹھو، تمہیں ہوا بہت اچھی لگتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں ان تینوں کے حوال نہ بتاؤں؟ جو سب سے آگے بڑھ گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی، جس نے حیا کی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی حیا کی، اور جو جس نے اعراض کی اللہ تعالیٰ نے اس سے۔ آپ بتاؤ ضیاء رحمان کیا کام ہے؟ تین آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہے، اور سب سے آگے بڑا، دوسرا جو جس کو درمیانی جگہ ملی وہاں پر بیٹھ گیا، اور تیسرا آدمی جو تھا وہ واپس چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے حالات بتائے، تو کس طرح بتایا؟ پھر مجھے بولا تم بتاؤ۔ تین آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نے جو آگے جو جگہ آگے بیٹھ گیا، دوسرے میں نہیں سن رہا، تم بتاؤ ذکا رحمان۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تین آدمی آئے، آخر میں بیٹھ گیا، کیا کہا؟ ایک آخر میں بیٹھ گیا، نہیں جہاں جگہ ملی، ایک آگے چلا گیا اور ایک واپس ہو گیا۔ آپ نے پھر کیا بتایا؟ اس میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، سادہ باتوں میں تو جو آگے بیٹھا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، غور کرو تو پھر فاستحی اللہ منہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ حیا کی، یعنی وہ اس کا شوق تو زیادہ تھا، ایک آگے بڑھا تو اس نے اس عمل کو ٹھیک نہیں سمجھا کہ میں لوگوں کو پھیلاؤں تو پیچھے بیٹھ گیا، شوق اسے بھی زیادہ تھا، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے حیا کی، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پہلے والے سے بڑا درجہ دیا۔ دوسرے معنی ہے کہ اس نے حیا کی علم کے معاملے میں حیا نہیں کرنی چاہیے تھی، پوچھنا چاہیے تھا، یعنی اس میں حیا مناسب نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا درجہ پہلے والے کی طرح نہیں ہے، دوسرے والے کی طرح ہے، دوسرے نمبر پر ہے، اور جو چلا گیا وہ تو معروم ہے۔ پڑھو۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مرة مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي باقر الليثي ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس في المسجد، نبی علیہ السلام تشریف فرماتے مسجد میں، والناس معه، لوگ بھی ساتھ تھے، اکیلے نہیں تھے، اذ اقبل ثلاثة نفر، تین لوگ آئے، تین آدمی آئے، کتنے آدمی آئے؟ تین لوگ، فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد، دو نبی علیہ السلام کی طرف بڑھے اور ایک واپس چلا گیا، قال فوقف على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاں کھڑے رہے، فاما احدهما فرا فرجة في الحلقہ، ایک ایسا تھا کہ اس کو ایک خالی جگہ ملی مجلس میں، فجلس فيها، اس کے اندر بیٹھا،
وَأَمَّا الْآخِرُ دوسرا فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ تو اس کے پیچھے بیٹھا. وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا تیسرا چلتا بنا. فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی علیہ السلام فارغ ہوئے قال الا اخبركم عن النفر الثلاثه کیا میں آپ کو ان 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں. اما احدهم فآوى الى الله فآواه الله ایک نے اللہ کے یہاں پناہ مانگی اللہ نے اس کو جگہ دے دی. جگہ کو اس نے تلاش کیا اللہ کے پاس تو اللہ نے جگہ دے دی. اس کی بڑی فضیلت ہے. واما الاخر فاستحیا دوسرے نے حیا کی فاستحی اللہ منہ تو اللہ نے بھی حیا کا معاملہ کیا. 2 معنی ہیں. ایک معنی میں یہ پہلے والے سے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور دوسرے میں پہلے والے سے درجہ کم ہوتا ہے. واما الاخر فاعرض اللہ عنہ اور تیسرا جو تھا اس نے کیا کیا اعراض کیا اللہ نے اس سے اعراض کیا. جی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم طالبات پڑھو. سامل ابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابو عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه عن ابن ابي بكر عن ابيه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال على بعيد وانصر انسان لخطوانه او لزمانه قال اي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسيمه سواء اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى قال فاي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسيمه بغير اسمه قال اليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب إن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. ماشاءاللہ طالبات اچھی ہیں. طلبا کا آواز نہیں آتی ان کی آواز 2 فراغوں سے آ رہی میل سورین راوڑی راوڑے ہاں ہاں اس میں 2 باتیں ہیں. اس روایت میں کتنی باتیں ہیں؟ ہلو کتنی باتیں ہیں؟ بولو بھائی. 2 ایک ہے رب مبلغ او عام سامع ایک لفظ مبلغ ایک لفظ ہے غور سے سنو. ایک ہے مبلغ تبلیغ کرنے والا اسم فاعل مبلغ اسم فاعل تبلیغ کرنے والا. اور مجھے کتنا اچھا لگا مبلغ. ایک ہے مبلغ لام کے زبر کے ساتھ اسم مفعول جس تک تبلیغ پہنچائی گئی. شاہ جی میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہو میں مبلغ ہوں اور آپ اور آپ جب بولیں گے ہم سنیں گے تو آپ کیا چیز ہوں گے اور ہم کیا چیز ہوں گے مبلغ. آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سامع ہیں. یہ تو نہیں آ رہی بھی کدھر جا رہا اس کو ٹھیک کرو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے آپ سامع ہیں. آپ کیا چیز ہے؟ آپ جن کو پڑھائیں گے وہ سامعین نہیں ہوں گے وہ کیا ہوں گے مبلغین. آپ نے میری بات ان تک پہنچائی. میں نے کہہ دیا امام مہدی ظاہر ہو گیا. یہ جو لوگ یوٹیوب سے سنتے ہیں اور آپ یہ سامعین ہیں. اب آپ نے یہ بات آگے پہنچائی وہ میرے سامعین نہیں براہ راست نہیں سنا وہ میرے مبلغین ہیں. انہوں نے ایک واسطے سے سنا وہ واسطہ آپ کا. اب فرب مبلغن او عام سامعین کا معنی یہ ہوا کہ بہت سارے مبلغ سمجھ گئے ہو. بعض اوقات
بعض ایسے مبلغ ہوتے ہیں اوعا، وہ علم کو حدیث کو زیادہ محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں من سامعین، سامع سے، اکثر نہیں، کبھی کبھار ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے دور، آپ نے اس کو پڑھانا ہے، وہ زیادہ خدمت کر سکنے والا ہوتا ہے آپ کی بنسبت، تو پھر کیا کرو، اس تک بات پہنچاؤ نا، اس تک بات پہنچاؤ۔ اب ایسا نہیں ہے کہ تمام سامعین تمام مبلغین سے افضل ہیں، ایسا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام مبلغین افضل ہیں تمام سامعین سے، بلکہ کبھی سامع ہوتا ہے افضل مبلغ سے، اور کبھی مبلغ افضل ہوتا ہے سامع سے۔ اب جو بڑے بڑے نام آپ سنتے ہیں علمی دنیا میں، تو یہ تو کبھی مبلغ تھے، یہ اپنے استاد کے سامع تھے، لیکن اپنے دادا استاد کے مبلغ تھے۔ اگر پہلی واسطے میں علم کو روک دیا جاتا، علم تک نہ آتا، تو یہ بڑے عالم کس طرح بنتے؟ تو یہ اس بات کی فضیلت بتائی گئی کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو آگے پڑھاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، آپ میری باتوں کو پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک بات کیوں نہ ہو۔ کیا مانا؟ اس کا انتظار نہیں کرو کہ میں بہت بڑا عالم بنوں گا تو جا کے تبلیغ کروں گا اور پہنچاؤں گا، دعوت دوں گا، نہیں، آپ کو ایک ہی آیت مل گئی تو اس آیت کو آپ پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ بولو بولو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہاں خیر کو دو چیز سے جوڑا ہے، کن چیزوں سے؟ دو، ایک وہ جو قرآن پڑھتا ہے، تعلم سیکھتا ہے، لیکن صرف سیکھنا خیر ہونے کی دلیل نہیں ہے، وہ آگے اوروں کو سکھاتا ہے تو خیریت آ گئی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک بات تو یہ ہوگی فرب مبلغ او عام سامع۔ ایک حدیث ہے بہت مشہور، یہاں تو نہیں ہے، امام بخاری تو اپنی شرائط پہ حدیث لاتا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ او عام سامع۔ نزل اللہ عمران، اس آدمی کو اللہ خوش رکھے، سمع مقالتی، اس نے ہماری باتوں کو سنا، فوعاها، اور اس کو یاد کیا، فأداها كما سمعها، جس طرح یاد کیا سنایا، فرب مبلغ او عام سامعین، بہت سارے مبلغ جن تک بات پہنچ جاتی ہے، وہ زیادہ حدیث کو حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، اس کو استعمال میں لانے والے ہوتے ہیں، من سامعین، ان لوگوں سے جو بغیر کسی بات کو سننے والے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند واسطوں سے اس کی اہمیت کو بڑھایا۔ ایک واسطہ یہ ہے کہ عرب کے اندر اشہر حرم کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا، بلد حرام کا، مکے کا بہت احترام کیا جاتا تھا، اور یوم عرفہ کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتانی چاہیے کہ ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کا مال آپ پر کیا ہے؟ حرام ہے، اور عزتیں وہ خون، جان، مال، عزت، اس بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ 3 واسطے دیے۔ لوگوں، آج کا دن کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ ہے۔ آج کے مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ وہ اشہر حرم ہے۔ اور آج کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ اور یہ شہر کون سا شہر؟ یہ شہر کون سا شہر؟ یہ تو بلد حرام ہے، مکہ ہے۔ کہ میں ان 3 باتوں کا واسطہ دیتا ہوں تو کہتا ہوں
ان دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم. اور اگلی بات کی لیبلغ الشاہد الغائب، تاکہ پہنچا دے شاہد غائب کو. فإن الشاہد عسى ان یبلغ من هو اوعى منه. کبھی کبھی شاہد ایسا ہوتا ہے کہ وہ مبلغ تک بات پہنچاتا ہے تو وہ مبلغ زیادہ حفاظت کرنے والا اور یاد کرنے والا. بات ہو گئی ہے، دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وامسك انسان خطاب بختامه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا. قال ذکر النبی، نبی علیہ السلام کا ذکر کیا. ذکر النبی قعد على بعیرہ، وہ اپنے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. وامسک انسان بختامی، اور ان کو رو کر رکھا تھا ایک آدمی نے اس کی لگام سے. یا کتام کا یا زمام کا، دونوں کا ایک معنی ہے. یہ آدمی کون تھا؟ یہ حضرت بلال، اس لیے کہ بین الصدور لکھا ہوا ہے. قال ای یوم ھذا، آج کا دن کون سا دن ہے؟ اے لوگو آپ کو اس دن کی حرمت معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ اے لوگو آپ کو اس دن کی عظمت معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ ای یوم ھذا، سکتنا، ہم خاموش ہوئے. آپ کیوں خاموش ہوئے؟ آپ کو دن نہیں معلوم؟ آپ کو دن نہیں معلوم؟ کہا نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ یوم النحر ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے پر وحی آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد یہ یوم النحر نہیں ہے، کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں. تو ہم اس لیے خاموش ہوئے کہ نیا نام کیا ہوگا. قال ای یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ فسکتنا، ہم خاموش ہوئے. حتی ظننا انہ سیسمی سوا اسمی، ہم خاموش ہوئے کہ یہ ایک اور نام رکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ. قال علیہ یوم النحر، پھر آپ خود ہی آپ نے فرمایا یوم النحر نہیں ہے. قلنا بلا، ہاں ہے. یہ ایک حرمت آ گئی. دوسری فأی شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے لوگوں؟ فسکتنا، ہم خاموش ہوئے. حتی ظننا انہ سیسمی بغیر اسمی، یہ تو معلوم تھا کہ آج کا یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ خالصتاً کون سا مہینہ ہے؟ ہلو، وہ تو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نام رکھیں گے، اس لیے ہم خاموش ہوئے. قلنا بلا. قال ای بلد ھذا فأی فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمی بغیر اسمی. قال الیس بذی الحجہ؟ قلنا بلا. دو حرمتیں بتائیں، بلد کی حرمت ابھی نہیں ہے. تو کیا کہا؟ ان دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام. بینکم، اونچے بولو. اس طرح میں نے بولا ہے. بینکم حرام، بولو. آپ کا خون اور آپ کا مال اور آپ کی عزتیں آپ کے درمیان حرام ہیں. حرام ہیں. آپ کا خون دو صورتیں، قتل کریں گے تو بھی خون بہے گا، اور زخمی کرو گے تو خون بہے گا. تو قتل بھی نہیں کرو اور زخمی بھی نہیں کرو. قتل بھی نہیں کرو نقشبر صاحب، اور وہ زخمی بھی نہیں کرو. ان دماءکم علیکم حرام واموالکم، اب مال حرام ہے. اس کی صورت یہ ہوگی چوری نہیں کرو، ڈاکہ نہیں مارو، قبضہ نہیں کرو، نہبہ نہیں، اچکو نہیں. ناجائز تمام راستوں کو بند کر دیا کہ آپ کا مال آپس میں حرام ہے. اور کہا کہ اعراضکم، آپ کی عزت ہر ایک آدمی کی ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی کسی کی زیادہ. اس کو عزت نفس کہتے ہیں. یہ ہوتی ہے، جب یہ ہوتی ہے تو یہ آپ پر حرام ہے. کسی کو بے عزت نہیں کرو. سکر ہو رہی چل رہا تو بیک گاڑی وہ لے کے ڈاکٹر سے پوچھ
اگر تو آیا ضرور راشا تا ڈاکٹر کو دے جب بیمار پرو دیا ٹھیک نہ کہنا ضرور بنا سی بول راشا گاڑی کی تا ڈاکٹر تک جی یا ایھا الذین آمنوا سمجھ گئے ہو. اب حرام کا ایک معنی یہ ہے الو کہ یہ آپ پر حرام ہے جائز نہیں ہے منع ہے. اور دوسرا معنی ہے کہ یہ حرام ہے یہ قابل عزت ہے بھائی قابل احترام ہے. اب آپ کی رائے میں کون سا معنی ٹھیک ہے جی کیا جی اس میں آتی ہے کون سے ٹھیک ہے اس لیے آگے کا حرمتی یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اس طرح آج کا دن قابل احترام ہے آپ کا شہر یہ مہینہ قابل احترام ہے اور یہ بلد جو ہے یہ قابل احترام. لیبلغ شاہد الغائب چاہیے کہ شاہد حاضر آدمی غائب تک بات پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے. وہ کیسے ہوگا آگے علم پھیلاؤ گے فإن الشاہد عسیٰ ان یبلغ من هو اغویٰ منہ ہو سکتا ہے یہ شاہد علم کو وہاں تک پہنچائے کہ جو آدمی اس کی زیادہ حفاظت کر رہا. ایک اعتراض آ گیا آیا نہیں آیا کون سا اعتراض ایک ہے مبتدا اور ایک ہے خبر. مبتدا میں 2 چیزیں خبر میں 3 چیزیں. مبتدا یہ ہے ایو یوم ھذا ایک پھر کہا ایو شہر ھذا 2 پھر آپ نے فرمایا تیسرا ایو بلد ھذا نہیں فرمایا. لیکن دیکھو آگے ہے کا حرمت یومکم ھذا ایک فی شہرکم ھذا یو فی بلدکم ھذا 3 چیزوں کا ذکر. اب چاہیے تو یہ کہ وہاں بھی 3 چیزوں کا ذکر ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ رابی نے اختصار سے کام لیا. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھول گیا اس لیے کہ جب راوی پر بھول کے الزام لگاؤ گے تو پھر اس کی روایت نہیں لوگے. یہاں راوی نے اختصار سے کام لیا. یہی روایت جب اور جگہوں میں آتی ہے تو وہاں ایو شہر ھذا وہاں موجود ہوتا ہے اور مسلم کہتے تھے موجود. چلو آگے باب نظیر قبل القول والعمل لقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله فبدا بالعلم وان العلماء ورثة الانبياء ورثوا العلم من اخذه اخذ بحق وافق من سلك طريقا يدعو بعلما سهل الله له طريقا الى الجنه وقال انما يخشى الله من عباد العلماء وقال ما يعقلها الا العالمون قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانه العلم بالتعلم وقال ابو ذر لو وجعتم الصمت شاط على هدي واشار الى ثم ظننت اني انفذ كلمه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيز علي لانفذتها وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء علماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. آپ پڑھو عبدالجبار. آج کون کون نہیں ہے؟ شیخ نصیر شعیب نصیر کدھر گئے؟ شعیب کدھر ہے؟
شعیب کدھر ہے؟ نصیر بھی اٹک تھا کرنے میں، ہاں کہہ رہے کہ نصیر کہہ رہا تھا اٹک گئے. اور نصیر خود کدھر ہے؟ نصیر تو کمرے میں. کیوں مل کے آ جاؤ کیا آپ کی سب ضرورت ہے؟ عمر امانت ہے. عمر نہیں آئے؟ ہاں ایک تو نظام الدین ہے وہ تو مستقل کرا تھا، وہ تو آپ کو بہت بڑا جھوٹ باندھنے کا تو آیا ہے.